أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وهينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. فقال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزأتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وخامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم
أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مهدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآله وأجل فرجه. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه إلى يمين ولا مهموم إلا وكشف الله غمه إلى يمين ولا طالب حاجة إلا وكزى الله حاجته إلى يمين. فقال علي إذا والله فزنا وسئدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسئدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر. چلتے ناکے سے گرایا خود
کو جلتی ریت پر گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین، کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو، بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین، بہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے بعد، ہر بہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے بعد، پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پترائی حسین، پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پترائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے، ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے، ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین، دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوید ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، رحم الله من قرأ الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. صلاة والسلام على نير الأعظم وعلة العالم والفخر العرب والعجم واقف جميع سیاس والحکم صاحب بما فی اللوح والقلم سیدنا و سید الثقلین مولا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لعنت اللہ علی قوم الظالمین و سلام اللہ علی طیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین. الامام المنتظر و یمنہ رزق الورا و توبتت الارض والسماء عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمانا، جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عنایت فرمانا. خداوند کریم اس عالمی وبا کو، اس مہلک بیماری کو، پوری عالم انسانیت کو اس سے نجات عنایت فرمانا. خداوند کریم اگر والدین با حیات ہے تو ان کی فرما برداری کرنا نصیب فرمانا. اگر قبر کی منزلوں میں پہنچ گئے تو ان پر اپنی رحمتوں کو نازل فرمانا. خداوندہ بانی مجلس، حاضرین مجلس کے تمام جائز حاجتوں کو برلانا. خداوند کریم تجھے جوان علی اکبر کا واسطہ ہمارے قوم کے نوجوانوں کو صراط مستقیم پر چلنا نصیب فرمانا. خداوندہ غم حسین کے ملنے واہل باطنی تبرکات کے ساتھ ظاہری تبرکات حسینی کو لینا نصیب فرمانا. خداوندہ ہمارے باطنی امراض میں حسد و نفاق اور کینہ و تکبر کو ہم سے دور فرمانا. دل نازنین امام زمان کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرمانا. حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغاز گفتگو کرتے ہیں کلام الہی کے سورہ مبارک سے کہ کل ہم نے سورہ مبارک آل عمران کے فوائد کے 2 فائدے آپ کو بتائے. انشاءاللہ تعالی آج سورہ مبارک نساء کی طرف بڑھتے ہیں. سورہ مبارک نساء قرآن مجید کا 5واں سورہ بہترین سوروں میں سے ہے. سورہ مبارک نساء کے لیے ہمارے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان اگر کوئی رنجش آ جائے یا کوئی رکاوٹیں آ جائے یا پریشانی آ جائے یا کسی بھی طرح سے یعنی دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف الجھے ہوئے ہوں، یعنی یہ تمام مواقع آج دیکھیں زندگی انسان کی ہر طریقے سے پریشان ہے، تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ آپس کی دشمنی یعنی اگر ہسبینڈ اینڈ وائف اگر دوری اختیار کر چکے ہیں تو ان کی موافقت کے لیے یعنی ان کی دوریوں کو ختم کرنے کے لیے اور انہیں بہترین زندگی گزارنے کے لیے چاہیے کہ دونوں میں سے کوئی بھی چاہے مرد پڑھے چاہے عورت پڑھے سورہ مبارک نساء کی تلاوت کرے.
اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان سورہ مبارک نساء کی تلاوت یوں بھی اگر ایسے ہی کر دے تو کہتے ہیں کہ جتنی کائنات میں مومن اور مومنات ہیں پروردگار عالم ان کے حق کے برابر اس کے نام اعمال میں ثواب کو لکھا کرتا ہے. ایک درود پڑھیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. لائق ستائش وہ ذات بابرکت کے جس پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو دوبارہ اس جنتی دسترخوان پر بیٹھنا نصیب فرمایا. وہ خدا بند متعال کا ہزارہ شکر ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس جنتی دسترخوان پر بیٹھ کر انشاءاللہ ہم جنت کی کچھ نعمات کو اپنی زندگی میں حاصل کر سکیں اور ان نعمتوں کو لے کر انشاءاللہ اسے امپلیمنٹ کریں اپنی ذات مقدسات پر. یاد رکھیں کہ یہ دنیا فانی ہے اور اس فانی دنیا سے انسان کچھ بھی لے جانے والا نہیں ہے. بھلے ہی کتنا ہی انسان جاہو حشم رکھتا ہو, کتنا ہی مرتبہ رکھتا ہو, کتنا ہی مال و دولت رکھتا ہو, لیکن آخری مقام, آخری جگہ اور آخری وقت اسے کوئی کام آنے والا نہیں ہے. کا انسان جب قبر کے حوالے چلے جاتا ہے, قبر کا لوگ دہانہ بند کر کے چلے جاتے ہیں, کوئی آپ کے ساتھ اندر آنے والا نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالی پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کریں کہ جب اس جنتی دسترخوان پر خدا نے بیٹھنا نصیب فرمایا ہے تو انشاءاللہ تعالی ائمہ کی سیرت سے ہم چند ان جنتی چیزوں کو اٹھا لیں جو ہماری زندگی میں بھی کام آئے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کام آئے. ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ دیکھو خداوند کریم نے حسن اخلاق جیسی دولت عطا کی کہ دیکھو پروردگار عالم یہ کہتا نظر آ رہا ہے کہ اے عیسیٰ اگر ان کے اندر یہ صفات نہ ہوتی تو ہم ان کو کب کا نیست و نابود کر چکے ہوتے. کل ہم نے یہ نکات آپ کے سامنے عرض کیے تھے کہ دیکھو انسان کی زندگی حسن اخلاق کا مالک ہونا چاہیے, یعنی بہت ہی اچھا نرم مزاج ہونا چاہیے. رفق کہتے ہیں, عربی زبان میں رفق کہتے ہیں, رفق یعنی نرمی کو کہا جاتا ہے. کہتے ہیں نا کہ اگر انسان کسی بیج کو بونا چاہے تو پہاڑوں کے اوپر نہیں جا سکتا, پتھر کے اندر نہیں ڈال سکتا. کہ اگر دل نرم ہوں گے تو کہ اہل بیت کے فرمودات ڈائریکٹ تمہارے دلوں پر اثر انداز ہوں گے, اور جب دلوں پر اثر انداز ہوں گے تو یقیناً انسان اس کے اندر عمل کرنے کی کوشش کرے گا. اب آئیے وقت کے بڑھتا چلا جا رہا ہے, اس کو سمیٹتے ہوئے کہ حسن اخلاق میں کون کون سی چیزیں شامل حال ہیں. ہم نے کل آپ کے سامنے ایک گلدستہ پیش کیا تھا کہ حسن اخلاق میں 10 چیزیں شامل حال ہیں. ان 10 چیزوں کو اگر اوپن کیا جائے تو خود 10 دن نکل جائیں گے. لیکن آئیے اس سے ہٹ کر تھوڑا بات کریں کہ حسن اخلاق کے بارے میں ہمارے معصوم کیا ارشاد فرماتے ہیں. رسول اللہ ارشاد فرماتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد والے. رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو جس طرح سورج کی کرن اگر برف پر پڑتی ہے تو برف کس طرح پگھلتی نظر آتی ہے, کہ اسی طرح حسن اخلاق سے تمہاری اور جو دوسری پریشانیاں ہیں, بیماریاں ہیں, وہ اس سے دور نظر آتی ہیں. کہتے ہیں اگر انسان کو چاہیے کہ وہ رزق میں اگر برکات کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو کہتے ہیں اپنے کیریکٹر پر کام کرے, اپنے اخلاق کو سدھار لے, اس لیے کہ جتنا بلند اخلاق ہوتا چلا جائے گا اس کی تمام جو دنیاوی پریشانی ہے دور ہوتی چلی جائیں گی. اب آئیے کہ ہم دیکھیں کہ آپ اگر سن رہے کہ اخلاق 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 کیا کرنا ہے, آخر اس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہے. انسان کی جو ڈے ٹو ڈے لائف میں انسان زندگی گزار رہا ہے نا, اس کے اندر سے خود بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو اخلاق میں شامل حال ہے. اس میں سے سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے معاف کر دینا, ہے نا, عفو درگزر کرنا. یعنی انسان کے اندر ایک صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کو معاف کرنا سیکھے, اس لیے کہ اگر وہ معافی نہیں دے گا تو پھر اپنے پروردگار عالم سے کیسے امید کر سکتا ہے کہ تو بھی مجھے معاف کر دے. اسی لیے کہا عفو درگزر وہ چیز ہے کہ رسول اللہ نے اتنی جہالت بھری زمین پر جب آتے ہیں تو بددوؤں کا زمانہ ہے, عرب کے جہالت کا زمانہ ہے, جہاں پر لوگ ایک ایک ٹڈی کے لیے 40 سال تک جنگ لڑنے کو تیار ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے 40 خاندانوں میں لڑائیاں چل رہی ہیں. پتہ یہ چلا کہ دیکھو یہ اخلاق رسول اللہ تھا جو ان کے اندر اتنا سرایت کر چکا تھا کہ یہ اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے پر مجبور ہو گئے. کہتے ہیں کہ فلسفہ ابو یمامہ, یہ کون ہے؟ ابو یمامہ رسول اللہ کے زمانے کا ایک بادشاہ ہے. کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کو روز جو ہے خط لکھتا ہے. یہ خط جب پہنچتا ہے تو اس کے اندر کیا لکھتا ہے؟ کہ خط جب پہنچتا ہے تو یہ اس میں لکھتا ہے کہ یہ رسول اللہ میں تجھے قتل کر دوں گا.
دیکھیے بہت بڑا جملہ ہے. اگر انسان سوچے کہ یعنی کائنات کا رسول ہے اور یہ ہر بار یعنی کئی مرتبہ خط کو بھیجتا ہے قاصد کے ذریعے اور کہتا ہے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا, لیکن کہتے ہیں جب لیٹر ملتا ہے, خط ملتا ہے, تو رسول اللہ اس پہ کوئی ریاکشن نہیں دیتے ہیں. رسول اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, خط کو پڑھا, رکھ لیا, وہ چلا گیا. کہتے ہیں کہ جب یہ قاصد پہنچتا ہے ابو یمامہ کے پاس, پوچھتا ہے یہ بتاؤ کہ جو میں نے خط میں لکھا تھا کیا اس اللہ کے رسول نے پڑھا؟ تو یہ قاصد جواب دیتا ہاں پڑھا. پھر یہ پوچھتا, ابو یمامہ پوچھتا یہ بتاؤ اس نے کوئی ریاکٹ کیا یا نہیں کیا؟ اسی لیے کہا نا, ہر فوراً کسی بھی بات پر انسان کو ریاکشن نہیں کرنا چاہیے, بلکہ انسان عقل کے تقاضوں کو پورا کرے, سوچے سمجھے اور پھر اس کے بعد ریاکٹ کرے. کہتے ہیں کہ جب ابو یمامہ ایک مرتبہ خط رسید کرتا ہے اور ایک مرتبہ اس میں لکھتا ہے کہ اے رسول میں تجھے قتل کروا دوں گا, کہتے ہیں کہ اس مرتبہ رسول اللہ نے ایک مرتبہ خط پڑھا اور دعا مانگی, اور دعا میں کیا مانگی؟ پروردگارہ جو انسان میرے لیے برائی چاہ رہا ہے کا پروردگار مجھے اس پر تو غلبہ عنایت کرنا. کہتے ہیں کہ قاصد نے یہ جملے سنے, واپس پہنچتا ہے ابو یمامہ کے پاس میں, ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ اس بار رسول اللہ نے کوئی ریاکشن دیا یا نہیں؟ اب یہ قاصد کہتا ہے کہ ہاں آج کے دن انہوں نے خط پڑھا اور خط پڑھنے کے بعد یہ جملہ کہا کہ اللہ مجھے اس پر غلبہ عنایت کرنا. کہتے ہیں کہ بس ایک مرتبہ یہ کہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو بات ہوگی. رسول اللہ نے وہ تمام سامان کو فراہم کیا کہ جب رسول اللہ جنگ کے لیے اس قبیلے کی طرف بڑھے تو اللہ نے اس قبیلے پر رسول اللہ کو فتح نصیب کی. رسول اللہ کے قیدیوں کے ساتھ ابو یمامہ بھی آ جاتا ہے. کہاں پر؟ رسول اللہ کے ساتھ میں. اب پورے قیدی موجود ہے. آپ کو پتا ہے نا ٹیریٹری جنگوں کا جو طریقہ ہوتا تھا, بندی بنا لیتے. کہتے ہیں کہ اب رسول اللہ کون ہے, ان کے بندی میں کون آیا ہے؟ ابو یمامہ آیا ہے. دیکھیے ہم اور آپ ہوتے تو بدلہ لینے کے لیے انسان فوراً جاتا اور کہتا ہے کہ دیکھ اللہ نے تجھے کیسا مزہ چکھایا, لیکن اللہ کا رسول ہے, کائنات کا رحمت للعالمین ہے. کہتے ایک مرتبہ رسول اللہ اس یمامہ کے پاس پہنچتے اور کہتے ہیں کہ اے ابو یمامہ اتنا بتا دے کہ آج تو میری حراست میں ہے, اب بتا میں تیرے ساتھ کیا کروں. ہم اور آپ ہوتے تو فوراً بدلہ لے لیتے, فوراً اپنا جو بھی دل کی بھڑاس ہوتی اسے نکال دیتے. لیکن اللہ کے رسول نے کہا دیکھ میرے پاس کئی آپشن ہے. پہلا آپشن یہ ہے کہ میں تجھے معاف کر دوں, دوسرا آپشن یہ ہے کہ میں تجھے اپنا قیدی بنا لوں, تیسرا آپشن یہ ہے کہ میں تیرے اس چھوٹنے کے بدلے میں تیرے سے یعنی کچھ پیسے وصول کر لوں تاکہ تو یہاں سے چلا جا. رسول اللہ نے جب یہ تین سینٹنس کہے, ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا نہ میں تجھ سے جزیہ لوں گا, نہ میں تجھ سے پیسے لوں گا, اور نہ ہی میں تیرے بدلے میں تجھے اپنے قید میں رکھوں گا, بلکہ میں تجھے معاف کر دوں گا. کہتے ہیں معافی کا لفظ سننا تھا. ابو یمامہ ایک مرتبہ کہتا ہے رسول اللہ کے قدموں میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ میری ان غلطیوں کو معاف کر دیجئے جو میں نے آپ کے ساتھ سرزد کی ہے, آپ کے ساتھ میں نے جو جسارت کی ہے. کہتے ہیں رسول اللہ کے اس عمل کے بدلے میں ایک اور مسلمان رسول اللہ کی جھولی میں آ گیا. پتا یہ چلا کہ انسان کردار کے ذریعے سے بہت سے کے دلوں کو منقلب کر سکتا ہے, اور جو رسول اللہ نے کیا اور ہمیں بھی تعلیم دی کہ ہم اپنے دشمن کو, اپنے اوپوننٹ کو معاف کر دیں, اس لیے کہ قیامت کے دن اس جھلستی ہوئی دھوپ میں, اس قیامت خیز ماحول میں کہ جہاں پر نفسا نفسی کا عالم ہوگا, باپ بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گا, ہر انسان پریشانی کے عالم ہے, کہا وہاں پر اللہ اپنی سایہ رحمت کو ان لوگوں کے لیے رکھے گا جو دنیا میں اللہ کی خاطر لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرتے تھے. اسی لیے کہا نا سورہ مبارک آل عمران میں کہ ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين من الناس والله يحب المحسنين, کہ دیکھو پروردگار عالم وہ ہے کہ اگر غیظ و غضب کے عالم میں اپنے دشمنوں کو معاف کر دو, اس لیے کہ خدا بھی تجھے معاف کر دے گا, خدا بھی تجھے بخش دے گا. اور پھر مولا کائنات فرماتے ہیں کہ وہ انسان کیسے امید کر سکتا ہے کہ تم اپنے رہنے والے اپنے ماتحتوں کو تو معاف نہ کرو اور اللہ سے امید لگائے بیٹھو کہ اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے. اس لیے کہ پھر رسول اللہ فرماتے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ, اپنی زندگی میں اللہ کے اخلاق کو اپنائیے,
اللہ کا کیا اخلاق ہے؟ کہا اللہ سخی ہے، سخاوت کو اپنا لینا، اللہ رحمان ہے، اپنے بندوں پر رحم دلی سے کام لینا، اللہ عفو کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، تم دنیا میں اپنے بندے اپنے رہنے والوں کو معاف کر دینا۔ اب اگر انسان اتنا اکڑ جائے، اتنا زیادہ اپنے پاور میں، اپنے طاقت کے نشے میں رہے کہ اپنے رہنے والوں کو معاف نہیں کر سکتا، تو پھر اللہ سے بھی امید نہ لگانا۔ اس لیے کہ چوتھے امام کا زمانہ ہے، چوتھے امام فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان کا چاند دیکھتے تھے نا چوتھے امام، تو کہتے ہیں چوتھے امام ایک رجسٹر مینٹین کرتے تھے۔ یہ ہمارے لیے بھی ہے، یہ ہمارے لیے بھی، ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ اگر خدا نے آپ کے انڈر میں سرونٹس کو رکھا ہے، بہت سارے نوکر آپ کی زندگی میں ہیں، آپ کے گھروں میں کام کر رہے ہیں، تو ان سے انسانوں جیسا سلوک کیا جائے، وہ جانور نہیں ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہونا چاہیے کہ جو ہم اپنے ساتھ پسند کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے یہ فرزند رسول رجسٹر مینٹین کرتے تھے، اور کیا کرتے تھے کا ایک رمضان سے لے کر 29 یا 38 تک اس رجسٹر کو مینٹین کرتے، اور کہتے جب چاند رات آتی، عید الفطر کی رات آتی، تمام غلاموں اور کنیزوں کو کھڑا کرتے اور ایک ایک سے پوچھتے یہ بتاؤ کہ میں تمہارا امام ہوں؟ یہ کہتے ہاں آپ میرے امام ہیں۔ یہ بتاؤ کہ تم نے فلاں دن میں فلاں غلطی کی تھی، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ کہتے ہیں تمام سے پوچھ لیتے، اور جب سب ہاں کہہ دیتے تو ایک مرتبہ فرزند رسول اپنے دستے دعا کو ہاتھوں پر بلند کرتے اور پروردگار عالم سے لو لگاتے، اے پروردگار میں نے تیری اس مخلوق کو جو میرے ماتحت تھے میں نے انہیں معاف کر دیا، اے خدایا تو بھی مجھے معاف کر دینا۔ کتنا بہترین طریقہ ہے، یعنی انسان سوچے اپنی زندگی میں کہ عفو درگزر سے انسان کے مرتبے میں بلندی آیا کرتی ہے، اس کا دل وسیع ہو جاتا ہے۔ صلی علی محمد، یعنی طریقہ ہی انسان کی زندگی کا کہ کس طرح سے ہم لوگوں کے درمیان زندگی کو بسر کریں، کس طرح سے ہم رہیں زندگی کو بسر کریں۔ اور پھر اس کے بعد آئیے آگے طریقہ بتایا کہ دیکھو معاف کرنے سے، کہتے ہیں نا بدلہ لینے والے سے بہتر معاف کرنے والا ہے، کہ جو لوگوں کو معاف کر دیجئے، اور اپنے لیے نہ معاف کرے کہ نہیں میں بڑی ہو جاؤں، نہیں، بلکہ خدا کے لیے معاف کرے۔ کہتے ہیں جو انسان خدا کے لیے لوگوں کی مخلوق کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، پروردگار عالم بہت بلند مقام اس کے لیے اجر و ثواب کو رکھا ہے۔ لیکن یہ کب سمجھ میں آئے گا؟ جب ہمیں آخرت پر مکمل یقین ہوگا، جب ہمیں پتا ہو۔ لیکن اگر کسی کی زندگی میں صرف دنیا ہی دنیا ہے تو پھر اس کو یہ سب ایک صرف لفاظیاں لگیں گی اور کچھ لگنے والا نہیں ہے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں کہ ان میں سے اخلاق خدا میں سے تخلقوا باخلاق اللہ میں کیا ہے؟ کہ اللہ کی صفت کو اپناؤ، کا کیا عفو درگزر، پہلی منزل۔ پھر آئیے دوسری منزل کی طرف آئے کہ دوسری چیز کون سی ہے جو اللہ کے قریب اور اللہ کے لیے بہترین ہے؟ کون سا اخلاق خدا بند کریم کا خدا کی ذات کے بارے میں ایک ہمارا یقین ہے نا، جو ہمارے اصول دین میں سے ہے کہ اللہ عادل ہے نا، اللہ عادل ہے۔ لیکن اگر یہاں پر جتنی بھی ہماری مائیں سن رہی ہیں، ہماری بہنیں سن رہی ہیں، لوگ اگر نظروں کو اٹھا کر دیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ عدالت خدا تو کہیں نظر نہیں آ رہی ہے، کہ جو اللہ کا سجدہ نہیں کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا ہے، وہ اپنا لیوش لائف اسٹائل میں مگن ہے، ان کی زندگی آسان ہی آسان ہے۔ تو پھر یہ مینیفیسٹ کب ہوگا، کب مظاہرہ کیا جائے گا کہ اللہ عادل ہے؟ وہ چاہتا ہے تم اپنے گھروں میں عدالت سے کام لے۔ انسان کس طرح سے عدالت سے کام لینا ہے، کا عدل کیسے ہونا چاہیے، کا ہر چیز میں عدالت ہونی چاہیے۔ اور یہ گفتگو خشک نہ ہو جائے اس لیے آپ کے چہروں پر عقیدت کے چھینٹوں کی تھوڑی سی بارش کرتے ہوئے کہ مولا کائنات کا زمانہ ہے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات موجود ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں سلمان فارسی آئے۔ سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کھجوریں کھا رہے ہیں، مجھے بھی ذرا دے دیجئے۔ کہتے ہیں سلمان فارسی نے جیسے ہی جملہ کہا، رسول اللہ نے کھجوروں کی تشت میں ہاتھ ڈالا، کھجوروں کو اٹھایا اور کہا یہ لیجئے سلمان فارسی۔ سلمان فارسی نے لیا، اسے گنا تو 9 کھجوریں تھی۔ کہ ایک مرتبہ مولا متقیان کے پاس آئے، کہا مولا آپ بھی کھجوریں کھا رہے ہیں، ذرا مجھے بھی عنایت کر دیجئے۔ کہتے رسول اللہ کے اس وسیع رسول اللہ نے ایک مرتبہ کھجوروں کی تشت میں ہاتھ کو ڈالا، کہا کھجوروں کو نکالا، کہا سلمان فارسی نے پھر گنا۔ دیکھیے یہ بھی بڑے ایسے بھونرے تھے کہ جو رسول اور آل رسول کے گرد پھرتے
रहे और उस मर्तबे पर फायज हो गए जहां सलमान मिन्ना अहलल बैत का लक़ब हासिल कर लिया। एक मर्तबा सलमान फारसी ने कहा कि ये भी 9 खजूर हैं। एक मर्तबा मौलाए कायनात की नजरों से नजरें मिली। कहा, अली ने कहा कि ए सलमान परेशान नहीं होना, अगर मेरे रसूल ने 9 से ज्यादा दी होती तो मैं भी तुझे 9 से ज्यादा देता, इसलिए कि मैं रसूल से कभी भी आगे तजावुज नहीं कर सकता। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। मोहम्मद व आले। खैर, ये बात चल रही थी अदालत की, यानी इंसान की जिंदगी में अदालत होनी चाहिए, इंसान के काम में आदिलाना फैसले होने चाहिए, बच्चों के दरमियान अदालत होनी चाहिए, घरेलू जिंदगी में अदालत होनी चाहिए, यानी जिसका जो हक है वो उसे मिल जाना चाहिए। इसलिए कि अदालत ना हो जिंदगी में तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। का अदालत को देखना है तो फिर मौलाए कायनात के दर को खटखटाएं। मौलाए कायनात का जमाना है, अपने गुलाम के साथ मौला दर्जी के पास जाते हैं। देखिए, अदालत के उस शहंशाह का क्या कहना कि जिसके मानने वाले हम और आप है ना, हम देखें अपनी जिंदगियों में अदालत है या नहीं है। कहते हैं मौलाए कायनात दर्जी के पास जाते हैं, 2 कुर्ते लिए, एक ज्यादा कीमती है और एक कम कीमती है। कहा जब दोनों को जब लिए, एक सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले अब्बास है, अब्बास है, एक नारा खास है, अब्बास है, अब्बास है, मश्क सकीना पास है, अब्बास है, अब्बास है, सकीना रास है, अब्बास है, अब्बास है, इधर का आसमास है, अब्बास है, अब्बास है, हर जहाँ पे इखलास है, अब्बास है, अब्बास है, खुदा का शेर है, अब्बास है, अब्बास है, गुलबनी का चांद है, अब्बास है, अब्बास है, सबका मददगार है, अब्बास है, अब्बास है, हवाई अब्बास है, अब्बास है, अब्बास है, मुराद अब्बास है, अब्बास है, अब्बास है, हज़रत अली इब्न अबी तालिब अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। यानी मौलाए कायनात पहुंचे दर्जी के पास में, कौन से सूट है? कहा 2 है। कहा एक ज्यादा कीमती है, एक कम कीमती है। कहा एक मर्तबा मौला जब रास्ते में पलटे तो कहा कि अपने गुलाम से कहा ये कीमती वाला तुम पहन लो, ये जो कम कीमत का है ये मैं पहन लूंगा। जबकि इमाम अपने वक्त के हाकिम है, वक्त के हाकिम दौरा है। कहते एक मर्तबा गुलाम ने कहा नहीं आका, ये मेरे लिए नहीं है बल्कि ये आपके लिए है। मौला ने बेहतरीन जवाब दिया, देखो मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरे लिए अब जरूरी नहीं है कि मैं इतने ज्यादा महंगे और ज्यादा लेविश वाले कपड़े पहनो, बल्कि तुम अभी जवान हो, तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम अच्छे लिबास ज़ेब तन करो, और मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, मेरे लिए कम कीमत वाला ही सही है। बस समझदारों के लिए ये हल्का सा इशारा ही काफी है कि इंसान अपनी जिंदगी में देखे कि अदालत मौलाए कायनात किस मंजिल पर है और हम अदालत के कौन से मंजिल पर हैं। कि बूढ़े हो गए लेकिन कि हमारा फैशन जाने को तैयार नहीं है, हम अपने मकाम को छोड़ने को तैयार नहीं है, जबकि रिवायत में है कि अपने हर चीज में इंसान को अदालत से काम लेनी चाहिए। अब आइए और आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से कहा कि लोगों का एहतराम करना सीखो, इसलिए कि हर एक की इज्जत नफ्स अल्लाह के नजदीक अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है कि रसूल अल्लाह से कहा, ए रसूल अल्लाह याद रखना कि काबे की अहमियत अपनी जगह पर है, काबे का एहतराम अपना मकाम है, उसकी अपनी मंजिलत है, लेकिन मोमिन का एहतराम काबे से भी बुलंद करार दिया गया। आज हम देखें कि मोमिन का एहतराम हमारी जिंदगी में कहां पर है, इसलिए कि देखें कुछ चीजें हैं जो हमको फ्री फंड में मिल गई हैं एज अ ग्रांटेड। कौन सी चीज मिली है? मोमिन। हाँ, मोमिन आप कहीं भी रहे, जैसे ही इंसान ने ये कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह, ये कलिमात के कहते ही वो मोमिन बन जाता है। यानी अब मोमिन पहले दर्जे का मोमिन है। अब ये मेहनत करेगा, मशक्कत करेगा, बड़ा होते 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 कहां पहुंचेगा? कहां मिकदाद बनेगा, सलमान बनेगा, कंबर बनेगा, मेसम बनेगा, हुजर इब्ने अदी बनेगा, रुशैद बनेगा, हजर इब्ने मक्की बनेगा। जमाने के वो इंसान बनेंगे कि जो
آج بھی چند مہینوں قبل جب شہید قاسم سلیمانی جب شہید ہوتے ہیں تو دنیا والوں کو بتا دیا کہ علی کا سچا شیعہ جب شہادت کے منزل پر پہنچتا ہے اور اپنے آپ کو جب مومن بناتا ہے تو خدا اسے کتنی بلند مرتبہ عطا کیا کرتا ہے. ما صلی علی محمد. خیر یہ کہا مومن کا احترام لازم ہے, ضروری ہے. کیوں لازم ہے؟ کہا کہ بھلے ہی آپ اس کے بارے میں سب جانتی ہوں کہ وہ کیسی ہیں, کیا ہے, کہاں ہے, کدھر رہتی, کیا نہیں, لیکن جب اگر وہ آپ کے پاس آ جائے تو اس کا احترام تم پر لازم ہے. اس لیے نہیں کہ تم اس کی بولتے نا مردے کی کھال نکالنے کے لیے گڑے ہوئے مردے نہ اکھاڑے کہ پرانے زمانے میں کون کیسا تھا وہ چھوڑ دو, وہ اللہ معاملہ سیٹ کر دے گا. آج دیکھیے کہ اگر وہ آج تبدیل ہونا چاہ رہی ہے تو ہم اس کا کتنا ساتھ دے رہے ہیں. کتنے ایسی مشکلات ہیں ہماری ماں بہنوں کی کہ جو نئے نئے آتے ہیں, جو نئے نئے سدھرنا چاہتے ہیں, لیکن لوگ ہماری پرانی باتیں, پرانی چیزیں, پرانے فخر کو چھوڑ کر انسان پرانی باتوں کو یاد دلا کر پھر انہیں وہیں ڈھکیل دیتا ہے. ضروری کیا ہے کہ انسان پرانی چیزوں کو, گڑے مردوں کو نہ اکھاڑے, بلکہ اس کے آج کو دیکھیں کہ وہ آج سدھرنا چاہ رہا ہے یا سدھرنا چاہ رہی ہے تو ہم اس کے کتنے معاون اور مددگار بن جاتے ہیں. اب آئیے چوتھی منزل کی طرف آئیں. کہا کہ اور کون سی تخلق باخلاق اللہ کی کون سی منزل ہے؟ کہا اپنے رابطے کو رب کے رابطے کی طرح مضبوط کر لینا. دیکھیے اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے یہ کوئی انسان بتا ہی نہیں سکتا. اسی لیے مولا کائنات کہتے ہیں اگر تمہیں پتا چل جائے کہ اللہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے تو تم اس کی محبت میں تمہارا دم چلا جائے گا. اب ہمارا کسی کا تو دم نہیں نکل رہا. کیوں؟ کیونکہ ہم کو بھی احساس نہیں ہے کہ اللہ نے کس کس مقام پر میرا ساتھ دیا ہے, کتنا اس کا گہرا ربط ہے اپنے بندوں کے ساتھ میں, اور اتنا گہرا ربط ہے. کہتے ہیں نا کہ جب اگر کسی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ ایک ہے, اللہ کہاں ہے, کدھر نظر آتا تو نہیں ہے, تو جب چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا ایک مرتبہ, چھٹے امام نے کہا یہ بتا کبھی تو نے سمندر کا سفر کیا ہے یا نہیں کیا؟ کہاں سمندر کا سفر کیا؟ کہا کبھی تیری کشتی گرداب میں آئی ہے, پریشانی میں آئی ہے, بھور میں پھنسی ہے؟ کہا ہاں کبھی ہوتا ہے. کہا یہ بتا دے اس ڈوبتی ہوئی نیا میں جب تیری جان جا رہی ہے تو اس وقت کبھی تیرے دل میں خیال آیا کہ کوئی ذات ہے جو مجھے بچا لے گی؟ کہا اسی ذات کا نام پروردگار عالم ہے. واقعی اللہ اتنی محبت کرتا ہے بشر سے, اپنے بندے سے, کہ انسان سمجھ ہی نہیں سکتا کہ وہ کتنی محبت کرتا ہے. بس اللہ بھی یہی چاہ رہا تخلق باخلاق اللہ کہ تم بھی اپنا رابطہ اللہ سے مضبوط کر لو, اتنا مضبوط کر لو کہ دنیا کی پریشانی آئے, مشکلات آئے, مصائب آئے, بلائیں آئے, جو بھی آئے, انسان کا اللہ سے رشتہ منقطع نہیں ہونا چاہیے. کتنی ہی مصیبتوں میں انسان کمزور ایمان والے کیا کرتے ہیں کہ اللہ سے ناراض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا. کہا نہیں, کہ مشکلات میں اور زیادہ خدا کے قریب ہو جاؤ. ائمہ معصومین کی سیرت ہے, سیرت سید سجاد میں جملہ آپ کو ملے گا مقاتل میں کہ سید سجاد اس شام غریبہ میں جلتی ہوئی قناتوں کے درمیان ہے کوئی دنیا میں ایسا انسان کہ جس کا بھرا گھر اجڑ گیا ہو, ماں باپ مارا جا چکا ہو, 18 بھائیوں کے گلے خنجر تلے چڑھ چکے ہوں, لیکن اس کا ایک سجدہ بھی قضا نہیں ہوا. کہا سجدہ زمین پر کر رہے ہیں, جبین مبارک کو رکھا, زبان سے نکل رہا ہے سبحان ربی العالی و بحمدہ. یہ کون سے پریشانیوں کے سجدے تھے, یہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے اتنی پریشانی میں بھی سجدوں کو ترک نہ کیا. آج سجدوں کو ترک کرنے والے یاد کر لیں کہ ہم چھوٹی سی مصیبت میں سجدوں کو نہ بھولیں, بلکہ سجدوں میں اور زیادہ اضافہ ہو جانا چاہیے. اور کہتے ہیں کہ انسان کا جو رابطہ ہے نا, جتنا خدا سے تم قریب ہو جاؤ گے اللہ تمہیں اور مراتب عطا کرتا چلا جائے گا. بس ایک چھوٹا سا واقعے کے ذریعے اپنے بہنوں کے, اپنے بچیاں اگر سن رہی ہیں ان کے لیے یہ واقعات ہیں, ورنہ مائیں ہم سے بہتر جانتی ہیں, اچھا جانتی ہیں. کہتے ہیں آیت اللہ بروجردی کون ہے؟ جناب معصومہ قم کے جوار میں ان کی آج بھی قبر مبارک ہے. خداوند کریم اس تمام بیماریوں کو رفع دفع کرے اور انشاءاللہ زیارت کے راستوں کو جلد از جلد کھولنا نصیب فرمائے. انشاءاللہ جو مومنین حاجت مند ہیں, جانا چاہتے ہیں, متمنی ہیں, اور 40 بھی قریب ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں, درمیان مجلس میں دعا ہے اس لیے کہ ذکر اللہ ہو رہا ہے. پروردگار تیرے خاص بندوں کا ذکر کیا گیا, ان کے تصدق میں پروردگار عالم اس بیماری کو رفع دفع کر دے.
تاکہ یہ سارے معاملات، یہ سارے راستے جلد از جلد کھلے اور ہم معصومین کے دربار میں جا کر سلامی کو پیش کر سکے. کہتے ہیں آیت اللہ بروجردی کی جن کا معصوم قم کے جوار میں روزہ موجود ہے، وہاں پر قبر مبارک ہے، اتنے زیادہ حساس تھے اللہ کے معاملے میں، اتنے زیادہ اتنا مطلب حساسیت رکھتے تھے کہ کہتے ہیں کہ جو ہندوستان اور پاکستان سے زائرین جاتے تھے نا، اکثر ان کے پیروں کو چومنا چاہتے تھے. یعنی مقدس شخصیت تھی، یعنی کوئی عام شخصیت نہیں تھی اور سید تھے. یہاں پر دیکھیے سید کا ہونا کمال نہیں ہے، لیکن سید اپنے جب مرتبے کو پہچان لیتا ہے تو آیت اللہ بروجردی جیسا انسان وجود میں آتا ہے. کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اپنے ساتھ ایک چھوٹی سی لکڑی رکھتے تھے، بنام ہلکی سی، کہ جو بھی اگر کوئی جھکتا تھا ان کے پیروں کے قریب تو یہ اس کے پر تھوڑا سا ہٹا دیتے کہ نہیں میرے پیروں کو نہیں چھونا، اس لیے کہ میں اس لائق نہیں ہوں. اگر کسی کا احترام واجب ہے تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں جھکنا، اس کے سامنے اپنے جبین کو ٹیکنا. کہتے ہیں ان کے شاگرد آیت اللہ عراقی جی آج بھی جو موجود ہیں، اور ان کو نہج البلاغہ حفظ ہے. ہاں کتنا سبحان اللہ، واقعی قربان جائے، نہج البلاغہ حفظ ہے، ٹپ آف دا ٹنگ. آج کی جنریشن، آج کے لوگ یہ گوگل کی میموری کو دیکھ کر پریشان ہیں کہ یہ کتنا اسمارٹ ہے، ہر چیز ڈالو وہ چیز بتا دیتا ہے. لیکن جو علی کا شیعہ گزرا آج بھی موجود ہیں کہ انہیں نہج البلاغہ بائے ہارٹ یاد ہے. ہم دیکھیں کہ اپنے بچوں کو ہم نے کتنی حدیثوں کو یاد کروایا. ضروری اس بات پر انسان تذکر دے گھروں میں، دن میں معین کر لیں کہ آج ہفتے میں 2 حدیثیں ریپیٹ ہوتی رہے گی. ماں کچن میں ریپیٹ کرتی رہے، بچے کھیل کود میں بات کر، تاکہ آیتیں روایتیں یاد ہوتی رہیں. خیر آئیے، کہتے ہیں کہ جب آیت اللہ عراقی کو بہت تمنا تھی کہ میں اپنے استاد کے پیروں کو چوم لوں. دیکھیں کتنی اپنے استاد کی اہمیت دیکھیں کتنی زیادہ ہے. اسی لیے کہا نا، ہر کوئی انسان، ہر کوئی بچہ ویسا نہیں بنتا جیسا جو استاد کی محبت میں، کہتے ہیں میں چومنا چاہتا تھا ان کے پیروں کو، لیکن کہتے کبھی موقع نہیں ملا. لیکن انہوں نے جب آیت اللہ بروجردی نے وصیت کی تھی کہ جے کو میں مر جاؤں گا تو میری کفن دفن اور تلقین آیت اللہ عراقی کریں گے، اور باقی کو الگ الگ بتا دیا کہ یہ کام یہ کرنا. کہتے ہیں کہ جب آیت اللہ بروجردی کا انتقال ہوا، آیت اللہ عراقی نے جب تلقین پڑھنا چاہیے، بس ایک مرتبہ ذہن سے گزرا کہ اب تو یہ مر چکے ہیں، اب یہ تو باحیات نہیں ہے، اب تو مجھے موقع ملا ہے کہ میں ان کے پیروں کو چوم لوں، ان کے پیروں کو بوسہ دے دوں. کہتے ہیں جیسے ہی انہوں نے ارادہ کیا اور اپنے ہاتھوں کو بڑھایا تو کیا دیکھا کہ آیت اللہ بروجردی کے پیر سمٹتے نظر آئے. یہ دیکھیے، یہ عالم دین ہے، یہ علماء حق ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی تو کیا موت پر بھی ان کا قبضہ دازی ہے. تو جب ان کے چاہنے والوں کا یہ عالم ہے تو پھر اگر مولا کائنات مردے کو ٹھوکر مار دے اور وہ زندہ ہو جائے تو تعجب کی کیا بات ہے. ایک درود پڑھے محمد اور عالم. یعنی پتا کیا چلا کہ دیکھو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے تعلق کو پروردگار عالم سے جوڑ لے. ہر حال میں مشکلات ہیں، پریشانی، جس بھی طریقے سے کبھی اللہ سے اپنے ناطے کو ڈسکنیکٹ نہ کرے. یہی انسان کی کامیابی کا راز ہے. اور پھر اس کے بعد آئیے کہ اور کون سے تعلقات ہیں کہ انسان اپنے رب کی بارگاہ میں کون سی چیزوں کو پیش کرے. تخلق باخلاق اللہ کی منزل ہے نا، اور کون سے اخلاق کو اپنائے. کہا اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ ستار العیوب ہے، وہ عیبوں پر پردوں کو ڈال دیتا ہے، وہ عیبوں کو چھپا دیتا ہے، وہ لوگوں کے عیبوں کو عیاں نہیں کیا کرتا. کہا انسان کے لیے بھی فریضہ ہے کہ وہ لوگوں کے عیبوں کو پوشیدہ کرے. اگر کسی کا راز پتا چل جائے، کسی کے بارے میں معلوم پڑ جائے تو اسے 70 جگہوں پر پھیلانے کے بجائے اپنے سینے میں مدفون کر لے، اپنے سینے میں دفن کر لے. اس لیے کہ خدا جب رازدار ہے تو مومن کو بھی رازدار ہونا چاہیے. خدا ستار العیوب ہے تو مومن کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کے عیبوں کو ظاہر نہ کرے. لیکن آج دیکھیے عیبوں کو ظاہر کرنے کے لیے بہت ساری دکانیں کھلی ہوئی ہیں، اور ان دکانوں کا نام لیتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی کتنی بار لیا جائے. دیکھیے ایک سب سے پہلی دکان تو واٹس ایپ کی ہے، ہاں کچھ بھی ہوا چلو. دوسری دکان ہماری فیس بک پر ہے، تیسری دکان ہماری انسٹاگرام پر ہے، چوتھی دکان ٹویٹر پر ہے. جہاں جو مرضی آئی اپنا ہم تمام چیزیں رازداری کو کھولنے کو تیار ہے. جبکہ خدا نے کیا کہا ہے کہ میرے بندے تو رازدار بن جا. مولا کائنات بھی فرماتے ہیں کہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ مومن رازدار ہوا کرتا ہے. رازوں کو فاش کرنے والے نہ بنے، بلکہ جب تم لوگوں کے رازوں کو چھپاؤ گے تو خدا
भी तो वही है, खुदा सत्तारुल उयूब है, तेरे राजों को मदफून करता चला जाएगा। बस इंशाअल्लाह ताला खुदा की बारगाह में दुआ करे, इंशाअल्लाह फिर मौका मिला तो इसलिए कि आज ये चौथी मजलिस है, इंशाअल्लाह एक और मजलिस के जो इंशाअल्लाह कल से तो कोई और जाकिरा रहेंगे, लेकिन उसके आगे की मंजिलें इंशाल्लाह जिस दिन मौका मिला तो जरूर आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन आइए कि अगर इसी अखलाक को देखना है, तखल्लक़ू बि अखलाक़िल्लाह की मंजिल को देखना है, तो करबला वालों के पास आए कि करबला वालों ने किस तरह से अपने राबते को अल्लाह से कितनी मजबूती से जोड़ा हुआ था, उस मजबूती पर थे, उस मंजिल पर थे कि जहां पर ये कहते नजर आ रहे थे कि अल्लाह इमाम हुसैन ने इन्हें जन्नत दिखा दी थी, जन्नत में इनका मकाम बता दिया था, ये तय कर दिया था, श्योरिटी दे दी थी कि जन्नत तुम्हारी कंफर्म है। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि हम जन्नत के शौक में नहीं जा रहे हैं, बल्कि मौला आपकी मदद के लिए जा रहे हैं, आपके राह में हम अपनी जानों को कुर्बान करने को तैयार हैं। पता ये चला कि मोमिन का आखिरी डेस्टिनेशन जन्नत तो जरूर है, लेकिन जन्नत भी वो जन्नत की जहां इमाम हुसैन मौजूद हो, जहां इमाम मासूमीन मौजूद हो। इसलिए कहते हैं कि जब कयामत की मैदान होगा, वहां पर जब मौलाए कायनात इमाम हुसैन सब मौजूद होंगे, तो एक मर्तबा आजादारों को कहा जाएगा चलो जन्नत की तरफ। तो ये आजादार हुसैन चंद मोमिन होंगे जो ये कहेंगे कि दुनिया में तड़पते रहे इमाम के गम में, दुनिया में तड़पते रहे हुसैन की मोहब्बत में, अब जब तक हुसैन नहीं जाएंगे हम भी वहां पर नहीं जाएंगे। ऐ काश कि वैसे ही मोमिन हम और आप भी करार दिए जाए कि कयामत के दिन हम वैसे मोमिन बनना हमें शुमार नसीब फरमाए। और बस अजीजों दोस्तों, इसलिए कि आज उस जिक्र बावफा अब्बास का करना है कि जिसका नाम लेने के लिए जबानों की तहारत होनी चाहिए, जिसके नाम के लिए दिलों में पाकीज़गी होनी चाहिए कि मौला अब्बास वफा का वो अलमबरदार है कि मौलाए कायनात ने भी जंगों को जीता, बहुत सारे अलमों को उठाया, हर मैदान में फतह कामरानी की, लेकिन अलमदार न कहलाए। लेकिन एक दिन में गाजी अब्बास ने कौन से तरीके से अलम मुबारक को उठाया कि जिंदगी भर के लिए ये लक़ब मिल गया कि अलमबरदार का लक़ब पाया, वफादारी का लक़ब मिला। और कैसी इताअत की मौला अब्बास ने, हमारी जाने कुर्बान हो मौला अब्बास की उस इताअत पर। अजीजों, औरतों का, खवातीन का मजमा है, बस ये जुमला कहकर अपने मंजिल मसाइब की तरफ आते हुए कि मौला अब्बास की चाहने वाली कनीजें मौजूद है ना, हमें मौला अब्बास से एक अजी उल्फत है, एक मोहब्बत है, लेकिन ये मोहब्बत सिर्फ जबानी नहीं होनी चाहिए कि जबानी तौर पर तो मौला अब्बास का नाम आए और हमारे सर झुक जाएं। हम जब मातम करते हैं, जब कहते हैं सक्का एक करबला, तो हमारे चेहरे झुक जाते हैं, ये एहतराम अब्बास है। लेकिन उससे बड़ा एहतराम कौन सा है? कहा अगर मौला अब्बास से इतनी मोहब्बत है कि अब्बास के नाम को सर पे झुकाना आसान है, सर को ढाक लेना मुश्किल काम है। अपने सरों को कभी आया ना करे, इसलिए कि जो अब्बास जिंदगी भर रोता रहा, जो मौला बाद अज करबला सरे हुसैन सरे नू के नेजा पर जब जब मौला के सर को बुलंद किया गया, मौला का सर जमीने करबला पर आ जाता, नहीं रुकता था। क्यों नहीं रुकता था? इसकी तमाम वजूहात आपके सामने मौजूद है। और बस अजीजान मोहतरम, आपकी जहमतों को तमाम करते हुए आए जरा चंद कतरात आंसू मौला अब्बास के हवाले से। कहते हैं कि सहीफे वफा की वाकया मिलता है कि मुखैलफ नामी एक इंसान है कि जो पैरों से माजूर है, चल नहीं सकता है। कहते हैं कि होता है ना इंसान की जिंदगी में जो 10 दिन आते हैं, ये अय्याम मुहर्रम आते हैं, तो इंसान परेशान हो जाता है, किस तरह से मैं आजादारी हुसैन को बपा करूं, किस तरह से हुसैन के गम को अपनी जिंदगी में अपनाऊं। कहते हैं मुखैलफ ये रहने वाला जिस शहर का है, कहते हैं कि एक मर्तबा इनके शहर का तरीका ये था कि जब 1 से 7 मुहर्रम आ जाती, तो ये 7 मुहर्रम को गाजी अब्बास का जिक्र किया करते थे अपनी मजलिसों में। और कहते थे कि जब मसाइब होते थे तो उस शहर के लोग मसाइब में खड़े होकर गिरिया करते थे। कहते हैं कि जब मुखैलफ बेचैन है, पैरों से माजूर है, जा नहीं सकता है, परेशान, एक मर्तबा अपने घर वालों से कहा कि मुझे किसी तरह उस आजादारी में पहुंचा दे, उस इमाम बारगाह में पहुंचा दे, इसलिए कि आज मुहर्रम की 7 तारीख हो गई और मैंने अपने मौला का गम न मनाया, मैंने अपने मौला पर आंसू नहीं बहाए, अपने आजादारी में नहीं जा पाया।
کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مخالف کے لوگوں نے ایک مرتبہ اسے وہاں پر پہنچایا جہاں پر لوگ مصائب حضرت عباس سن رہے تھے. کہتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ ذاکر مصائب پر پہنچا اور تمام لوگ بلند ہو گئے, کھڑے ہو گئے, اس کے بھی دل میں ایک آہ گزری کہ اے مولا عباس مجھے معاف کر دیجئے گا, میں اپنے پیروں سے معذور ہوں, میں چل نہیں سکتا ہوں, لیکن اے کاش کہ میں بھی چل پاتا تو میں بھی ضرور آپ کے اس مصائب میں کھڑے ہو کر آپ کے گریے کو آپ کے دربار میں آپ کی بارگاہ میں آنسوؤں کے نذرانے کو پیش کرتا. اے کاش کہ میں معذور نہ ہوتا. کہتے ایک مرتبہ جیسے ہی اپنے دل کو جناب عباس سے لو لگائی, ایک مرتبہ ایسا محسوس ہوا کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اے مخالف تم کھڑے کیوں نہیں ہو جاتے, آخر کیا وجہ ہے کھڑے نہ ہونے کی. ایک مرتبہ کہتے مخالف روتے جاتے, کہتے کہ اے آنے والے میں چل نہیں سکتا, میرے پیروں سے میں معذور ہوں. ایک مرتبہ آنے والے نے کہا کہ تو ایک مرتبہ کھڑا تو ہو جا. ایک مرتبہ مخالف کہتے ہیں آنے والے ذرا اپنا ہاتھ مجھے بڑھا دے تاکہ میں تیرے ہاتھوں کے سہارے بلند ہو جاؤں. بس ایک مرتبہ آنے والا جواب دیتا ہے مخالف اگر میرے بازو موجود ہوتے تو میں سکینہ تک پانی ضرور پہنچاتا. اے مخالف میرے بازو کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے. بس یہ کہنا تھا. مخالف جب بلند ہوتے ہیں تو اپنے پیروں پر کھڑے ہو چکے ہیں, مگر جب تک پلٹے تو وہ شخصیت جا چکی تھی. عزاداروں ہم بھی دعا مانگے, مولا ہم مفلوج ہیں, بیماریوں سے نہیں مفلوج ہیں مولا, ہم گناہوں کے مفلوج ہیں. اے مولا عباس آپ کے غم کے آنسو ہماری آنکھوں میں, ہمارے گناہ میں کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا. عزیزو حضرت عباس کا ذکر ہے نا, کہا مولا عباس جو بیویوں کے پردوں کی ڈھارس ہے, جو ننھے ننھے بچوں کی آس ہے, جو خیام حسینی میں وہ اہمیت رکھتے ہیں کہ جب تک عباس موجود ہے زینب کے دل میں کوئی دھڑکا نہیں ہے, کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن کہتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ کوئی نہ رہا مولا عباس آتے ہیں, آقا مجھے بھی جانے کی اجازت دے دیجئے. عزیزو رونے میں کمی نہ کریے گا, رونے میں بخل سے کام نہ لیجئے گا, اس لیے کہ مولا عباس کا ذکر ہے نا, عجب نہیں شہزادی سیدہ آواز دے رہی ہوں اجرکم اللہ, خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزیزو کہتے ہیں مولا عباس نے جب اجازت مانگی ہے, امام حسین نے ایک جملہ کہا جاؤ شہزادیوں سے رخصت ہو جاؤ, حسین کا یہ بھائی چلو. ایک مرتبہ خیام حسینی میں, خیام جناب زینب میں آئے, یہاں جتنی بہنیں موجود ہیں نا اپنے بھائیوں کے حق میں دعا ضرور کریے گا. کہتے ایک مرتبہ جناب عباس سر کو جھکائے آواز دی, اے آقا زادی زینب مجھے جانے کی اجازت دے دیجیے. بس یہ کانوں میں آواز کا جانا تھا. جناب زینب نے ایک مرتبہ نگاہ کو اٹھا کر دیکھا اور کہا عباس, عباس جب تک تم موجود ہو مجھے اپنے پردے کی ضمانت یاد رہے گی, مجھے یقین رہے گا. بس ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا جاؤ عباس, لیکن ایک مرتبہ بیبیوں کو جمع کی, آواز دی بیبیوں آؤ, میں نے تمہارے پردوں کی ضمانت لی تھی نا, لیکن اب عباس جا رہا ہے, اب میں تمہارے پردوں کی ضامن نہیں ہوں. عزیزو مولا عباس چلے. ایک مرتبہ آج بھی جب علم مشق علم اٹھایا جاتا ہے نا تو مولا کے ساتھ ایک ننھی سی مشق بھی بندھی ہوتی ہے. یہ چچا اور بھتیجی کی محبت کی نشانی ہے کہ جب جب علم مبارک اٹھتا ہے ساتھ میں سکینہ کی یاد بھی ہوتی ہے کہ ارے چچا اور بھتیجی میں وہ محبت تھی. کہتے ایک مرتبہ علم کو مشکیزے میں باندھا, مشکیزے کو علم میں باندھا اور باندھنے کے بعد ایک مرتبہ سقائے حرم چلے. کہتے کہ سقائے حرم کا چلنا تھا, دریا پر قبضہ کیا, مشک کو بھرا, لیکن جب واپس پلٹے ہیں تو کبھی علم جھک گیا, پھر علم کھڑا ہو گیا, پھر علم جھکا. چاہنے والوں کا مجمع ہے. عزیزو یحییٰ ابن اقسم جو فضائل پر
मसाइब पढ़ते थे मौला अब्बास के रोजे पर, उन्होंने आलम ख्वाब में देखा। एक मरतबा मौला अब्बास कहते हैं कि ए जाकिर, मेरे जिक्र में तू ये क्यों नहीं बताता कि जब किसी की आंखों में कोई तिनका चला जाए, कोई धूल चली जाए, तो वो अपने हाथों से फौरन आंखों को ले जाता आंखों के पास, लेकिन करबला के मैदान में जब मेरी आंखों में तीर पैवस्त हुआ, मेरे सर पर गुर्ज लगा, जब मैं जमीने करबला पर आया, हर शहीद हाथों के बल जमीने करबला पर गिरा, लेकिन जब मैं जमीने करबला पर आया, मेरे हाथ मौजूद न थे, मुंह के बल जमीने करबला पर गिरे। कहते हुसैन चंद मकामात पर बहुत गिरिया फरमाया। का एक मकाम वो था कि जब हुसैन के कानों में ये आवाज गूंजी, आका मेरा सलाम लीजिए, कहते हुसैन ने अपनी कमर को थामा, आवाज दी अलान कसर की ज़हरियाखी, ए भैया तेरे मरने से मेरी कमर टूट गई। कहते एक मर्तबा हुसैन जब पहुंचे, जानू पर अब्बास के सर को रखना चाहा, लेकिन बार बार हद अदब में मौला अब्बास अपने सर को हटा लेते। एक मर्तबा कहा अब्बास तेरा आका हुसैन आया है। बस एक मर्तबा कहा आका यही तो मुझे अफसोस है, मेरी माँ ने हमेशा कहा आका समझना कभी भाई न कहना। अजीज मैं नहीं चाहता कि गुलाम का सर आपकी जानू पर हो। अजब नहीं अब्बास ये सोच रहे हो कि आज हुसैन के जानू पर मेरा सर तो है, मगर चंद लम्हों बाद जब आका का सर कटेगा तो वो किसके जानू पर हो। अजरुकुम अल्लाह, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। बस अजीजों आपकी जहमतों को तमाम करते हुए कहते हैं कि भाई भाई में बातें हुई। एक मर्तबा एक तमन्ना का इजहार किया, कहा आका जब आंखों को खोला था तो आपका दीदार हुआ, मगर आंखों में तीर है, एक में खून है। अजीजों मेरा पढ़ना आसान है, आपका सुन लेना आसान है। कभी करबला के मसाइब को दर्क करे, तन्हाई में सोचे कि कितनी बड़ी अजियत से गुजरे हैं। कहते हैं आंखों के खून को साफ किया, भाई का चेहरा देखा, रूह गुलशने जन्नत को परवास कर गई। मगर अजीजों यहाँ पर सकीना नन्हे नन्हे बच्चों को दिलासा दे रही है, ये बच्चों का परेशान न होना। देखो जब मेरा चचा पानी लाएगा ना तो सकीना पहले तुम सबको पिलाएगी। सखीब ने सखी की पोती है ना, मैं पहले पानी न पीऊंगी, पहले मैं तुम सबको सैराब कर दूंगी। मशको अलम तो पलट कर आया, मगर सक्काए हरम न पलटा। एक मर्तबा बाप के हाथों में चचा का अलम देखा, एक मर्तबा कूजों को एक तरफ फेंका, कहा बाबा मेरा चचा कहाँ पर है? कहा तेरे चचा को तराई पसंद आ गई। अरे एक मर्तबा सकीना ने मुंह पर तमाचों को लगाया, ए चचा अब्बास अगर मुझे पता होता कि आप दोबारा न पलटेंगे तो सकीना कभी पानी की तमन्ना न करती। ए बाबा मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे मेरा चचा वापस ला दे। वाह सकीना, वाह मुसीबता, वाह बासा। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। इलाही बिहक़्क़ ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा। परवरदिगारा हमारी रोने वाली आंखों पर अपनी रहमत और बरकत को नाजिल फरमाना। जो दिन इतना कीमती था, जिस दिन की बका के लिए जहरा का भरा घर उजड़ गया, हमें उस दिन पर चलना नसीब फरमाना। खुदावंदे आलम परवरदिगार आलम हमारी इन आंखों से बहने वाले आंसुओं को रुमाल सैयदा में जगह इनायत फरमाना। खुदावंदे मुताल बानी मजलिस, हाज़रीन मजलिस, परवरदिगार आलम और जहां जहां शियान हैदर करार है उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाना। परवरदिगार जो मकरूज हैं उनके कर्जों को अज़ गैब इनायत फरमाना।
پروردگار عالم ائمہ طاہرین کی سیرت پر عمل کرنا نصیب فرمانا. دل ناظرین امام زمان کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرمانا. آپ سب سے ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. پروردگار عالم ان تمام سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، جو بھی ذکر الہی کیا گیا، عزاداری سید الشہداء، ان تمام کا ہدیہ چہاردہ معصومین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اس کے عوض مجھے ثواب ملے. وہ مرحوم حسین لالانی، مرحوم حیدر علی لالانی، خیر النساء لالانی، شبیر علی لالانی، کاظم علی لالانی، غلام رضا مرچنٹ، کبرا بنت جیوراج اساریہ، مختار مرچنٹ، سلیمان عباس اور سیدہ فاطمہ رضوی کی ارواح کو ملے. خداوند کریم ان کے جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمانا. پروردگار ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمانا. ان کی اولادوں کو نیک و صالح قرار دینا اور ہم سب کی آنے والی قبر کی منزلوں کو ہم سب کے لیے آسان فرمانا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اے میرے وقت کے امام، اے میرے وقت کے امام، سجاد نہ گھبرا کے یہ ہے منزل دشوار، قربان پھوپھی تجھ پہ میری لاغر و بیمار. اے میرے وقت کے امام، اے میرے وقت کے امام، زینب ہے تیرے ساتھ، زینب ہے تیرے ساتھ، زینب ہے تیرے ساتھ، زینب ہے تیرے ساتھ. شبیر کی لاشیں سے نگاہوں کو ہٹا لے، غم دل میں چھپا لے، کچھ دیر کو سینے سے یتیموں کو لگا لے، مرنے سے بچا لے. اب تیرے سوا ان کا نہیں کوئی مددگار. زینب ہے تیرے ساتھ، زینب ہے تیرے ساتھ، زینب ہے تیرے ساتھ، زینب ہے تیرے ساتھ. اب تیرے سوا کون ہے دنیا میں ہمارا، تو ہی ہے سہارا. سجاد کبھی خود کو تو تنہا نہ سمجھنا، مایوس نہ ہونا، ہر کام سائے کی طرح اے میرے بیمار. زینب ہے تیرے ساتھ، زینب ہے تیرے ساتھ، زینب ہے تیرے ساتھ، زینب ہے تیرے ساتھ. کھانی ہے تجھے شام تلک کوڑے پہ کوڑے، ہر ایک لئی کے، واللہ کے دیکھا نہیں جائے گا یہ مجھ سے، پر دوں گی دلا سے. گھبرانا نہیں ہے جو ستم ڈھائے جفا کا، زینب ہے تیرے ساتھ، زینب
ہے میرے جڑا زینب ہے تیرے ساتھ زینب ہے تیرے ساتھ زینب ہے تیرے ساتھ زینب ہے تیرے ساتھ آصف و رقم کیسے اسیران کنارے کوئی تو سنبھالے پابند رسن ہو گئے سب نازوں کے پالے پاؤں میں ہے چھالے دوران سفر کہتی تھی ماں ہم یہ دل افگار زینب ہے تیرے ساتھ زینب ہے تیرے ساتھ زینب ہے تیرے ساتھ زینب ہے تیرے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین اللہم اکتبنا من زوار الحسین واجعلنا من الباكين في عزاء الحسين اللهم احشرنا اللهم احشرنا تحت لواء الحسين اللهم احشرنا في زمرة الحسين اللهم ادخلنا الجنة من باب الحسين من باب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيتم وبقي الليل والنهار ولا جاله الآخر لحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين